خواجہ صاحب آپ بڑے عرصے سے کرٹیسائز کرتے تھے کہ یہ جو لیڈرشپ ہے وکلا ہیں ان کے بس کی بات نہیں ہے سیاست. اب نظر آیا کہ صحت کا معاملہ بھی کے بس نہیں ہے، اور جتنا آج تل دیا ہے علیمہ خان صاحبہ نے نام لے کے. اب آپ کے خیال میں کیا اب یہ وقت آ گیا ایک فیصلہ ہو جائے کہ اس پارٹی کی لیڈرشپ کون کرے گا؟ بیکاز خان صاحب اندر ہیں، ان کی نامنیٹڈ یہ لیڈرشپ ہے، ان کی ہمشیرہ لیڈ لے رہی ہیں باہر، انہوں نے نام لے کے تل دیا سب کو. کیا ہوگا واٹ نیکسٹ؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے نا کہ جو انہوں نے نام لے کے چلا ہے اس میں اب دو تھیوریاں نا. ایک تھیوری تو یہ ہے کہ جی سلمان اکرم راجہ نے استعمال کیا ہے علیمہ بی بی کو اپنی جو باقی ساری پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے. اور دوسری تھیوری یہ ہے کہ نہیں، انہوں نے بونافائیڈی جو ہے وہ کیا ہے. اب اس وقت دیکھیے انہوں نے سارے وکیلوں کے نام لیے، لیکن جو لیگل کمیٹی کے ہیڈ ہے وہ تو سلمان راجہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو کوئی قصور نہیں ہے، اور باقی سارے جو بیچارے جنہوں نے ان کے کہنے کے اوپر چلنا ہے ان کا قصور ہے. یہ بھی ایک عجیب بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس پہ تو دیکھیے میرا تو جیسے آپ نے کہا کہ ہمارا تو پرانا کنسنسس ہے میرا تو کہ یہ تو نہیں چلا سکتے. اور اب جا کے یہ جو بنیادی جو شکست ہے وہ تو ہوئی نا جب 26ویں آئینی ترمیم آپ نہیں روک سکے. اب آپ عدالتوں کے سامنے کھڑے ہو کے آپ سمجھتے ہیں کہ عدالتوں کو امبیرس کرنے سے کیا ہو جائے گا. اب آپ ایسے بکاریوں کی طرح جا کے کھڑے ہو جائیں گے تو وہ سلوشن تو نہیں بنتا. جب 8-9 فروری کو الیکشن ہوئے آپ لوگ گھر بیٹھے رہے، 26ویں ترمیم ہوئی گھر بیٹھے رہے. اب آپ کہتے ہیں کہ نہیں لائر لیڈرشپ یہاں پہ روز باہر کھڑی ہو جائے گی تو بڑا کچھ ہو جائے گا، وہ تو نہیں ہونا. یہ لینا بات ہے کہ دیکھیے ورکر جو ہے وہ تو علیمہ بی بی کے ساتھ ہی جڑے گا، عمران خان کی فیملی کے ساتھ ہی جڑے گا، یا تو ان کے بیٹے ہوں گے یا ان کی بہنیں ہوں گی. اور تو کوئی ایسی لیڈرشپ نہیں ہے جس کے ساتھ ورکر جو ہے وہ جڑ سکے. لیکن علیمہ خان کا بھی یہ پرابلم یہ ہے کہ دیکھیں وہ ورکر تو ان کے ساتھ جڑتا ہے لیکن اسٹریٹجی تو ان کے پاس بھی کوئی نہیں ہے. وہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، جو کوٹ لکھپت کے قیدی ہے یا جو پولیٹیکل لوگ ہیں پارٹی کے اندر، ان کو تو وہ بھی ساتھ لے کے نہیں چل پا رہی، یا اور ان لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ چلنا کیا ہے. سو دا کرائسس تو کنٹینیوڈ ہے. اور آپ اب سائٹ پہ ہوئے، آپ اپنے آپ کو بھی کہتے ہیں کہ میں لائلسٹ ہوں عمران خان کا، اور جب عمران خان باہر آئیں گے سارے دیکھیں گے کہ میں دوبارہ ان کے ساتھ ہوں گا، اور وہ خود مجھے پسند بھی کرتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کیا آپ علیمہ خان سے آپ ملاقات کریں گے کہ آپ جا کے ان کے ساتھ شیئر کریں؟ کیا جو آپ نے گروپ بنایا ہوا اپنا، آپ تینوں لوگوں نے ڈائلاگ فورم ہے، کیا آپ لوگ علیمہ خان کو سپورٹ کریں گے، ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ملاقات کریں گے؟ نہیں، میرا تو ان سے رابطہ رہتا ہے، گاہے بگاہے رابطہ رہتا ہے. لیکن جو مسئلہ یہ ہے کہ وہ خود بھی یہ کہتی ہیں کہ دیکھو میں پولیٹیکل سٹریٹجی تو میں نہیں بناتی، نہ ہی پولیٹیکل سٹریٹجی میں ان کا کچھ ہے. اب سوال یہ ہے کہ آپ پولیٹیکل پارٹی چلا رہے ہیں تو پھر آپ ابھی، اور یہ بات تو دیکھیں سچی بات ہے، علیمہ بی بی کے بجائے میں تو خان صاحب کو بھی یہ کہا تھا کہ آپ کا سٹانس تو بہت بڑا ہے لیکن آپ کے پاس سٹریٹجی آپ نے بنائی نہیں ہے. اب دیکھیں نا، میں نے اگست میں پچھلے ان کو یہ کہا تھا کہ دیکھیں سر ہم پولیٹیشین ہیں، ہم کو بندوقیں لے کے پہاڑوں پہ تو نہیں چڑھ سکتے. تو آپ مہربانی کریں ایک پولیٹیکل الائنس بنانے دیں اپوزیشن کا، اور وہ الائنس پہ بات کریں حکومت سے اور اپنا اسٹیبلشمنٹ سے، تاکہ نارملائز چیزیں جو ہیں وہ کریں، کنپٹی سے لیکن ابھی شیخ وقاص نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی. انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں انفارچونیٹ بات ہے کہ پہلے لوگوں کو ان کے حلقوں میں بدنام کیا جاتا ہے، یہ غدار ہے، کمزور ہے، بگوڑا ہے، پھر آج ٹاپ لیڈرشپ کے ساتھ بھی یہ ہو گیا، پھر انہی سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ تحریکیں چلائیں اور چیزیں چلائیں. یہ کیسے یہ معاملہ چلے گا؟ تو کیا یہ جو انٹرنل ڈفرینسز ہیں کیا یہ پارٹی کو بہت زیادہ تباہی کی طرف نہیں لے گئے؟ دیکھیں بات یہ ہے، پارٹی کی تباہی تو میں نے آپ کے پروگرام میں پہلے ہی کہا تھا کہ ایک ہی تو کنسنسس ہوا ہے اس وقت اسٹیبلشمنٹ میں اور عمران خان میں، اور وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی ضرورت نہیں ہے. تو پی ٹی آئی تو پہلے ہی فرینکلی تباہ حال ہو گئی نا. اب تو ادھر ادھر سے لوگ جوڑے ہیں، یہ ریپلیس کر دیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، کسی اور کو لگا دیں. جادو تو عمران خان کا سر پہ چڑھ کے بول رہا ہے نا. تو جو بھی پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل اگر اسٹریٹجی نہیں بنانی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عمران خان کی مقبولیت کم ہو رہی ہے، ان کی مقبولیت تو بڑھ رہی ہے. اور دوسرا، حکومت کے پاس ڈلیوری کوئی ہے نہیں. سوال تو جو عمران خان نے ایک سیاسی چیلنج کھڑا کیا ہے، نون لیگ اور پیپلز پارٹی تو اس چیلنج کے سامنے مکمل بیٹھ گئے ہیں. اب تو صرف دیکھنا یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کب
اتنا تھک جاتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ نون لیگ پیپلز پارٹی کا بوجھ تو ہم مزید نہیں اٹھا سکتے. یہ مجھے بتائیں بہت سے لوگ آف دا ریکارڈ آج میری بات ہو رہی تھی, کسی نے کہا جی یہ تو 1 سال سے چیز پک رہی تھی, آج ڈھکنا اٹھا دیا دیکھ کے اوپر سے. کبھی جو آن دا ریکارڈ بولتے ہیں, شیخ صاحب یہ بھی بول رہے تھے نہیں بہنوں کی فرسٹریشن ہے, سب کچھ ہے, فرسٹریشن بجا اپنی جگہ ہے, لیکن اتنا ڈائریکٹ نام لے کے کیسٹیگیشن کبھی نہیں ہوئی کہ اس طرح کیا گیا ہو. کیا آپ کے خیال میں اب یہ ڈیسائیڈنگ وقت آ گیا ہے کہ پی ٹی آئی کی قیادت یا فیملی کرے یا پھر پی ٹی آئی ختم ہو جائے؟ کیا آپشن رہ گیا؟ کیا آج جو علیمہ خان صاحبہ کا آؤٹ برسٹ تھا, کیا یہ لیئنگ کلیم ٹو لیڈرشپ نہیں ہے؟ لیکن بات یہ ہے کہ لیڈرشپ تو میں نے آپ سے کہا کہ اسی نے کرنی ہے نا جس کے ساتھ ورکر جڑتا ہے. ورکر علیمہ خان کے ساتھ, بہنوں کے ساتھ جڑتا ہے. اب اگلی جو ایشو ہے کہ وہ اسٹریٹجی کیا ہے. اسٹریٹجی نہیں ہے, بہنوں کے پاس بھی نہیں ہے, اور وہ اسٹریٹجی جب تک پولیٹیکل لوگوں کو آپ اپنی ایڈوائس میں شامل نہیں کرتے وہ کیسے ہوگی. وہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کم از کم اگر آپ اپنے جو کوٹ لکھپت کے لوگ ہیں, جو آپ کے پولیٹیشنز ہیں, اگر ان کو آپ شامل کریں تو پھر تو کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے. لیکن صرف آ کے عدالت کے سامنے کھڑے ہو کے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے نا کہ جو بھی نام وہ لے رہی ہیں یا جو بھی وہ کہہ رہی ہیں, کہہ تو وہ صحیح رہی ہے نا. اس میں تو کیا آپ ہر بندہ کہے گا کہ واقعی ان لوگوں نے کچھ نہیں کیا and they have visibly failed to deliver. اس میں تو کوئی دو اوپینینز نہیں ہے. آپ نے اس کا آلٹرنیٹو کیا تیار کرنا ہے, سوال تو یہ ہے. اور آلٹرنیٹو میں آپ کے پاس لوگ کون سے ہیں جو کہ جن سے آپ ایگزیکیوشن کرا سکیں, وہ آپ کے پاس نہیں ہے. باقی لیڈرشپ تو دیکھیں انہوں نے کرنی ہے جس کے ساتھ ورکر جڑتا ہے. ورکر تو آپ جو گاہے بگاہے ان سے بات کرتے ہیں, آپ کبھی اسٹریٹجی کی بات نہیں کرتے؟ کبھی آپ نے نہیں ان کو ایڈوائز کیا کہ علیمہ بی ایسے کر لیں ایسے کر لیں؟ اگر آپ نے کہا ہوگا لاہور والوں کو ملیں جا کے, تو انہوں نے کیوں نہیں اس پہ کبھی آپ کی بات مانی؟ یہ سچی بات یہ ہے کہ مطلب کئی باتیں میں نے کہی ہیں وہ نہیں مانتی, تو وہ ٹھیک ہے, وہ ان کی اپنی ہے. وہ کہہ رہے میں نے جب یہ انقلاب کے اوپر دیکھیں, ایک تو پرائمری ایک تو ظاہر ہے کہ فرق ہے. وہ لوگ وہ سمجھتے ہیں کہ جی لوگ باہر نکلیں اور انقلاب آئے. میں سمجھتا ہوں اس سے پاکستان کے ایشوز اور کمپلیکس ہوتے ہیں اور یہ راستہ نہیں ہے. سو ایک بڑی بنیادی سوچ کے اوپر ہی جب فرق ہے تو باقی اسٹریٹجی تو پھر نہیں ہو سکتی نا. میں اور ہم لوگ جو ہے ہم تو بات چیت کے ذریعے چاہتے ہیں کہ حکومت ایک قدم اپنا جو ہے وہ ریویو کرے, پیچھے ہٹے, اور عمران خان صاحب سے بھی کہا جائے کہ وہ اپنا فیصلہ. لاسٹ 10 سیکنڈز, آپ کے خیال میں آج ورکر انرجائز ہوا ہوگا کہ علیمہ بی بی پھٹ پڑی ہیں اور انہوں نے سب کو رگڑ دیا ہے, کہ آج ورکر اور ڈس اپوائنٹ ہوگا کہ یار یہ تو آپس کی لڑائیاں اتنی بڑھ گئی ہیں کہ یہ ہمارا تو مسئلہ نہیں بننا آگے؟ ظاہر ہے ایک ٹیمپریریلی ایک مایوسی تو آئی ہے اور سمجھتے ہیں کہ اپنی لڑائیاں ختم نہیں ہو رہی. لیکن دیکھیں اگر علیمہ بی بی جو ہے وہ کوئی اپنی اسٹریٹجائز کر لیتی ہیں اور اس چیز کو, میرا یہ خیال ہے کہ اب اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پارٹی کو جو ہے وہ بہنوں نے ہی جو ہے وہ چلانا ہے. انہوں نے ہی, کیونکہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو نام انہوں نے لیے ہیں یا موجود ہے, دیکھیں ان میں سکت ہی نہیں ہے کہ پارٹی نے اگر چلنا ہے تو بہنوں کے ہاتھ میں ہی چلے گی. فواد چودھری آپ کا بہت شکریہ.